میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا بھی 9واں رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا نمبر شمار ہے 78 اور 9واں رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو مفسرین کرام کی رائے ہے کہ اس میں 4 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دلوق کے معنی میں اختلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دلوق کا معنی سورج کا غروب ہونا ہے، سورج کا ڈھلنا ہے، یا سورج کا زوال ہے۔ تو سورج کا زوال وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے اور وقت عشاء تک کا اشارہ اس آیت کے اندر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر ہے کہ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ تو سورج کا ڈھلنا جو ہے وہ ظہر سے شروع اور رات کے اندھیرے تک جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے۔ تو گویا صحابہ کرام اور مفسرین کرام کی آراء اس طرف ہے کہ اس آیت کے اندر اصل میں 4 نمازوں کی طرف اشارہ دیا گیا کہ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ 4 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور قرآن پڑھنا فجر کا۔ قرآن فجر کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ اس وقت جو فرشتے ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آپ پر متعین ہیں پچھلے دن سے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا جانا یہ 2 اوقات میں ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد۔ یعنی جو عصر کے بعد آئیں گے وہ اگلے دن صبح فجر تک رہیں گے، اور جو صبح فجر کے بعد آئیں گے آپ کے اعمال لکھنے کے لیے وہ عصر کے وقت تک رہیں گے۔ تو فرشتوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی جب فجر کے وقت قرآن پڑھا جائے تو رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلنے کا، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بدلنے کا وقت ہے۔ دونوں جماعتیں آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، ایک جا رہے ہوتے ہیں اور ایک آ رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح روایت ہے، صحیح بخاری، حدیث کا نمبر شمار ہے 648۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تم میں سے کسی ایک شخص کی، تنہا شخص کی نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن نے فجر کے وقت فرشتے تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن فجر کی فضیلت کا بیان ہے، اور پچھلے حصے میں 4 نمازوں کا بیان کیا گیا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نمازیں قائم کرو۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تکرار کے ساتھ قرآن میں مجموعی طور پر 7 مرتبہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم رکھا جائے۔ نماز چھوڑنا، ترک کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص کا حشر حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا جو شخص بے نمازی ہے۔ اگلی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حصے میں نماز تہجد کے حوالے سے گفتگو فرمائی، نماز تہجد کا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کا معاملہ جدا گانا ہے، اور امت کے لیے جو معاملہ ہے وہ جدا گانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں، وہ 3 چیزیں تمہارے لیے سنت ہیں: وطر، مسواک کرنا، اور رات کا قیام کرنا۔ یہ الموجم الاوسط کی روایت ہے کہ میرے لیے یہ 3 چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ تو ابو امامہ باہلی جو صحابی رسول فرماتے ہیں تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ نفل تھی، اور امت کے لیے یہ سنت ہے۔ یہاں پر میں تہجد کے کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز کس کو کہتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے رکعتوں کی۔ تہجد کی نماز عند الاحناف ایک قسم کی نماز ہے، نفل نماز ہے جو آپ سونے سے جاگنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ مثلا تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، تہجد ایک الگ نماز ہے عشاء سے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر سو کر، اور اس کا یہ سونا چند مخصوص ساعتوں کے لیے ہوا، چند منٹوں کے لیے ہوا، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد اس نے جو نوافل پڑھے وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ تہجد کی جو زیادہ سے زیادہ ہمیں تعداد ملتی ہے روایات کے اندر وہ 8 ہے، اور جو کم از کم اس کی تعداد ہے وہ 2 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے تھے جو تہجد گزار اور اس کے بعد تہجد کو ترک کر دے، یعنی چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم فلاں کی طرح نہ ہونا۔ کوئی شخص اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تہجد پڑھتا تھا، بعد میں اس نے چھوڑ دی، تو سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا کہ جو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو اسے بلا عذر تہجد کی نماز چھوڑنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور آگے ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی حمد بیان کریں گے۔ مقام محمود کے حوالے سے ہماری نظر میں جو تفاسیر گزری ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے عرش کی دائیں طرف کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے تمام انبیاء رسول، تمام مخلوقات، بلکہ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی عظمت اور شان بیان فرمائے گا۔ اصل میں یہ ہے مقام محمود۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ اور شفاعت کے حوالے سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس جائے گی، ان سے عرض گزارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم دوسری کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ، اور پھر مجھے کہا جائے گا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، عرض کیجئے، آپ کی عرض سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت اولین و آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا غلغلہ ہوگا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عجب طریقے سے اظہار ہوگا، دوست دشمن موافق مخالف ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کبریٰ، افضلیت کبریٰ، سیادت عظمیٰ، اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس منصب کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کے اذان دینے کے بعد جو شخص اذان سنے یہ دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے۔ مقام محمود کوئی جنت میں ایک ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسری تفسیر ہے، کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرا پروردگار خود میرا استقبال فرمائے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ مقام محمود کے اندر اگر یہ تینوں تفسیر تسلیم کر لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس کی طرف جمہور مفسرین جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور حافظ ابن کثیر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، سنن دارمی کی روایت بھی بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جنت میں خود استقبال فرمائے گا۔ تینوں تفاسیر کو بھی اپنی جگہ پر ٹھیک مانا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اس سے بھی بدرجہ بہت زیادہ ہیں، اور مقام محمود کی تفسیر میں مزید علماء کرام نے بھی کچھ اقوال نقل کیے، لیکن جو بنیادی طور پر تین تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے حبیب یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ اس کے بہت سے مطالب معانی اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ مفسرین نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع سے، یا رب کریم مجھے ہجرت یعنی مکے سے نکال کر مدینے میں صدق کے ساتھ داخل فرما اور مجھے مکے سے صدق کے راستے سے باہر لائیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ مجھے مکے سے سچائی کے راستے سے مشرکین سے امن کے ساتھ باہر لا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، ضحاک جن کا تعلق تابعین سے ہے وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور مجھے مکہ میں صدق کے ساتھ غلبہ حاصل کرتے ہوئے داخل فرمائیں، یعنی مکے سے صدق کے ساتھ نکالیے اے میرے رب کریم، اور مجھے مکے میں دوبارہ صدق کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ تسلط کے ساتھ دوبارہ داخل فرمائیں۔ اے رب کریم میرے لیے مددگار اپنی پاس سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اگلی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ظلمتیں مٹ گئیں اور شرک کے جو اندھیرے تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آپ ایک خود نور مبین بن کر آئے، آپ کے ساتھ قرآن آیا جو منشور حیات تھا، اور شیطان کا زور ختم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں بطور فاتح داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ بتوں کی طرف کر رہے تھے۔ 360 بت نصب تھے جو آپ ان کو بتوں کی طرف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور جس بت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی مبارک سے اشارہ کرتے وہ بت منہ کے بل نیچے گر جاتا، بت ٹوٹ جاتا۔ اگلی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا سے مراد ظاہری اور باطنی امراض دونوں کے لیے شفا ہے۔ انسان کو اصل میں دونوں قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ باطنی امراض ہیں اس کے دل میں حسد، کینہ، کسی کے لیے شماتت پیدا ہونا، بدشگونی اور اس طرح کی جو دل کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ انسان کسی کے لیے برا سوچتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ باطنی بیماری ہیں۔ ظاہری بیماریاں کہ جو ہمارے جسم پر آ کر غلبہ کر لیتی ہیں، تسلط پاتی ہیں، بیمار ہو گئے یا جسمانی امراض کی کسی بھی صورت میں ہم مبتلا ہوئے، تو قرآن اصل میں ان دونوں کے لیے شفا ہے۔
قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی کیفیات کا بیان بھی ہے، شرک کی تردید بھی ہے، پچھلی قوموں کے احوال بھی ہیں، قیامت کے احوال بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوا ان پر انعامات کا تذکرہ بھی ہے، جن سے ناراض ہوا ان پر عذاب کی کیفیات کا بیان بھی ہے۔ گویا قرآن مجید میں ایک شخص کے سمجھنے کے لیے تمام کے تمام وسائل اور دروازے موجود ہیں۔ اور اب آتے ہیں ظاہری امراض کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سیدہ عائشہ فرماتی کہ جس مرض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر خود کو دم کیا کرتے تھے۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو وہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر میں دم کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم سے اس طریقے سے شفا لینا بھی ثابت ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ عرب کے کسی قبیلے میں گئے اور اس قبیلے کے لوگوں نے مہمان نوازی نہ کی، لیکن اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو جو بچھو ہے اس نے ڈنک مارا اور اس کی تکلیف سے وہ شخص تڑپ اٹھا، اور وہ لوگ ہمارے پاس آئے کہ تمہارے پاس اگر کوئی علاج ہے تو علاج کرو، ہم اس کے عوض جو تم منہ مانگی قیمت چاہو گے تمہیں دی جائے گی۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور اس سورہ فاتحہ کے عوض جب اس شخص کو شفا ہوئی تو اس کے قبیلے کے لوگوں کی بکریاں لے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام واقعہ سنایا، جو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور فرحت کا اظہار فرمایا۔ یعنی جب بچھو نے ڈنگ مارا تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو آپ آخری ایام میں سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ آج بھی جادو ہو یا ظاہری امراض ہوں یا باطنی امراض ہوں، قرآن کریم کی بہت سی آیات اس حوالے سے مجرب سمجھی جاتی ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے سے انسان کی تکالیف پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی شخص اس آیت کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی سورہ مومنون جو 18ویں پارے میں ہے اس کی آخری جو آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یقین کامل سے ان آیات کو پڑھ دے تو وہ شخص اگر پہاڑ کو بھی ہٹانا چاہے تو اپنی جگہ سے پہاڑ کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَنَابِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اصل میں انسان بول کر کافر کو مراد لیا گیا۔ مشکل میں پھنسے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، جب مشکل سے نکل آیا تو اپنے بتوں کے ساتھ اس کے معاملات اسی طرح متوازن ہو جاتے تھے، بتوں کے ساتھ معاملات پر اس کے معاملات اسی طرح ہی چلتے تھے جیسے کہ عام حالات میں ان کے معاملات بتوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی پرستش کرنا، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا۔ تو اصل میں یہ آیت بتا کر انسان کو تلقین کی جا رہی ہے، مسلمان کو، کہ ایسے مت ہو جانا کہ مشکل پڑے تو اللہ اللہ کرو، جب مشکل نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنکھیں چرا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے کل یعمل علی شاقلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ آپ فرما دیجیے ہر کوئی شخص اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت میں طہارت ہو، جس کی فطرت میں پاکی ہو، جس کی فطرت پاک ہو، اس شخص سے پاک اعمال کا ہی ظہور ہوتا ہے، اور جس شخص کی فطرت میں گندگی ہو، جس شخص کا نفس خبیث ہو، اس سے افعال خبیثہ ہی سرزرد ہوتے ہیں۔ یعنی جو برتن کے اندر ہو وہی باہر آتا ہے، یہ ایک مشہور محاورہ ہے۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص جیسا ہے اس سے ویسے ہی اعمال کا صدور ہوگا، اچھا ہوگا تو اچھے اعمال کی توفیق پائے گا، اگر وہ برا ہوگا تو اس کے لیے برے اعمال ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مقام پر میں بیان کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خبیث النفس ہے اس کے لیے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہی کام کسی شریف آدمی کے لیے مشکل ہوگا۔
لیکن کسی شریف آدمی کے لیے صبح اٹھ کر نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، روز صدقات دینا، نمازوں کی پابندی کرنا اور ذکر اذکار کی کثرت کرنا، یہ تمام چیزیں آسان ہیں اس شخص کی نسبت جو خبیث النفس ہے، اس سے ایک نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ سنیں گے بہت سے لوگوں سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں وسواس آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کوشش بہت کرتا ہوں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ اگر کوئی خبیث النفس ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا گراں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص افعال جمیلہ اپنے ظاہر کر رہا ہے، اخلاق پاکیزہ اس سے صادر ہو رہا ہے، تو جان لیجئے یہ شخص اندر سے طاہر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے افعال، ایسے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا رکوع یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا